بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا اور آپ کا اصل نام حزقیኤل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے اسرائیل میں آپ ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، جو علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع اور حضرت کالب ہی وہ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت کی اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے جن کی درست تعداد کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر، جبکہ کچھ کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت یوشع اور حضرت حزقیل کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، البتہ بعض واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بزرگ شخصیات ہی مراد ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے
حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی یا پھر خود اللہ تعالیٰ کو ان کی نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی حالت پر افسوس ہوا، جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت بنے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے۔ گھبرا اٹھے، موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا 2 فرشتے بھیج دیے، جو اسی میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا قصہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کا مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔
آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے: اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطع ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ اس سے سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بھی۔ حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام داوردان تھا، جو واسط شہر سے ذرا پہلے واقع تھی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آپ ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے گئے عہد کو بھلا بیٹھے، نئی نئی اختراعات اور بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔